ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ دونوں پارٹیز کی پریس کانفرنس سے یہ لگتا ہے کہ شاید دونوں پارٹیز نے لڑائی کا فیصلہ کر لیا. شیخ صاحب اگر ایسا ہوا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ تو مہینے دو مہینے کے بعد پتہ لگے گا کہ اجتماعی خودکشی ہوتی ہے یا کسی کو فائدہ ہوتا ہے. میرے خیال میں حالات اتنے خراب ہیں کہ کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. سوری ٹو سے، کیونکہ جب میں یہ کہتا ہوں کیونکہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کسی مڈ ٹرم الیکشن کے لیے. ملک کے حالات نہیں ہیں کسی بڑی بہت مشکل کام ہے. 2-3 مہینے بعد اکنامیکل کنڈیشن اتنی ورسٹ ہوتی جا رہی ہے. میں نہیں، اکانومسٹ کہہ رہے ہیں، میں تو آپ ڈان سے آپ کا تعلق ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تباہی ہے معیشت کی. سر اگر ایسے ہی حالات ہیں جیسے کہ بتائے جا رہے ہیں، دیکھو نا بنگلہ دیش میں 70، میں آج پڑھ رہا تھا بنگلہ دیش میں پاکستانیوں نے 70 انڈسٹری لگا دی. ایتھوپیا اور تنزانیہ میں پاکستانی کارخانے لگا رہے ہیں. ہمارے یہاں اتنا ایک انتشار اور خلفشار ہے کہ ہمارے اپنے بزنس مین چندہ تو دے رہے ہیں، اور وہ بھی جس طرح دے رہے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے، لیکن انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. نئی بحران ہے، بحران پہ بحران ہے. اس دلدل میں کون آئے گا، کون اس ملک کو بچائے گا، کون سے حالات پیدا ہوں گے؟ سو دے ہیو ٹو تھنک. کون بچائے گا؟ آپ تینوں کے لیے سوال ہے. ارشد صاحب گزارش یہ ہے، یہ بات درست ہے کہ کبھی بھی اس طرح کے اشتعال سے، ارتعاش سے، اس طرح کے تناؤ سے ریاست کا، حکومتوں کا فائدہ نہیں. تناؤ کون پیدا کر رہا ہے؟ میں چھوٹی سی گزارش کروں، تناؤ کچھ نیچرل ہوتے ہیں، مختلف جماعتوں کے اندر رہتے ہوئے اپنے اپنے کارکنوں کے ہوتی ہیں، ازمپشنز ہوتی ہیں. بعض اوقات میرے لیول پہ کوئی کمزور گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میری قیادت کی طرف سے ایلیگیشنز نہیں ہوئے، جن کو شاید جلدی ہوئی، پتہ نہیں کیوں ہوئی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی، کہ میاں شہباز شریف صاحب، چودھری نثار علی خان صاحب، ان کا کوئی اسپیسیفک ایجنڈا چودھری نثار صاحب کو تو ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن ان کو چھوڑیں. باقی جو ان کی قیادت کی طرف سے اب ایک ایلیگیشن اینڈ کاؤنٹر ایلیگیشن، جب ایلیگیشن لگے گا تو پھر کاؤنٹر بھی ہو جائے گا. لیکن پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے، ہماری طرف سے ہم آج بھی سمجھتے ہیں اور کوشاں ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے آخری وقت تک کہ ہم سسٹم کو چلائے رکھیں، کیونکہ اسی میں بس بھلا ہے. میں بالکل شیخ صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر یہ سسٹم ڈیرل ہوتا ہے، انفارچونیٹ، اللہ نہ کرے، تو اس سے پاکستان کی ریاست کو نقصان ہوگا، ارریپیریبل ہوگا. ہم بڑی مشکل سے ان کے اپوزیشن کے تعاون سے ہم نے پاکستان کے کچھ تانے بانے کو درست کیا ہے جو بیسک ایشوز تھے ان کو، لیکن کرنٹ ایشوز جو ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے. آج ہم نے ارشد صاحب ایک آخری صرف، ہاں، اکانومی کے لیے ہم نے اتنا ضرور کوشش کیا کہ ہماری ایگریکلچر ریوائیو کی ہے. انڈسٹری کی ریوائیول کے لیے ہم نے ای یو سے جو مذاکرات شروع کیے تھے، انہوں نے ہمیں ایکسیس دے دی. 2.5 سال بعد ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں. شاہ جی نہیں، ایکسیس دے دی. اسپیسیفک ایجنڈا کیا ہے چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب کا؟ یا پارٹی سے مختلف ہے؟ نہیں، قطعاً کوئی نہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک یہ میرا اوپینین ہے، ایلیگیشن ہے اور اوپینین ان کا ہو سکتا ہے. پاکستان مسلم لیگ میں جس کی قیادت صرف ایک لیڈر ہے، جس کا نام ہے میاں نواز شریف، جو کہ پیٹریٹک ہے، ڈیموکریٹک ہے، جو کہ بیلنسڈ، میں پہلے میں عرض کر چکا ہوں، اور پورے پاکستان کی سین پر اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، ایک ہی پالیٹیشین ہے اسکرین پہ جو ملک کے مسائل کو ان گمبھیر، اس نے اپنے سارے الزامات بھی لے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور اپوزیشن نواز شریف صاحب واحد لیڈر رہ گئے. بالکل مجھ سے 1 بائی 1 کر کے بے شک آپ کو اور پروگرام رکھ لیں، میرے ساتھ اس پہ ڈیبیٹ کر لیں. پہلے وہ سوال کا مکمل آپ کا جواب ہو لینا. اس لیے یہ کہنا کہ چودھری نثار علی خان صاحب کا یا کوئی پارٹی کے اندر کسی کی کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ اوورآل پوری پارٹی کے ایجنڈے سے یا میاں نواز شریف کے ایجنڈے سے ہٹ کر کوئی ایجنڈا. ون مین شو چل رہا ہے آپ کی پارٹی میں؟ کون سا ون مین شو چل رہا ہے؟ ون مین شو لیڈرشپ ہے. شو کی کیا بات؟ اب پاکستان پیپل پارٹی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو. ہی از ناٹ اے لائف ایون دین. وہ اس کا متھ ہے، وہ چل رہا ہے. کیا ہے اس میں؟ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ون مین کی کیا ہے؟ پوری پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں اور لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. یہ کوئی ایسی بات. شیخ صاحب لیڈرشپ، شاہ صاحب کو 4 خون معاف ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھ سکتا ہوں اور کیا کہہ سکتا ہوں. عام آدمی کا کیا بنے گا اگلے 2-3 ماہ؟ شرف صاحب دیکھا ہے نا کہ میرے ملک کے حالات خراب ہیں، میں آ کے ٹھیک کر لوں. شاہ صاحب میں آپ سے گزارش کروں، دیکھیے گزارش ہے، آپ نے اپنی لیڈرشپ کے بارے میں بندہ سبھی ان کو فیسینیٹ کرتے ہیں. میری گڈ لک کہہ لیجیے یا آپ جو بھی اس کو نام دے لیں کہ میرا شروع سے تعلق اس جماعت سے ہے جس کی قیادت اپنے شہید ہو جانے کے سالوں بلکہ دہائیوں بعد بھی اپنے نام کے ووٹ کیری کرتی ہے. آپ نے بھی فرمایا، ٹھیک ہے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور ہمارے ملک کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ لیڈرشپ کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، لیڈرشپ کے نام پہ ووٹ بھی ملتے ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں جی بار بار کہ اس وقت
پاکستان کو چلانے کے لیے ہماری پوری کوشش یہ ہے، نہ ہم تصادم چاہتے ہیں نہ تصادم کسی کے بینیفٹ میں ہے. جب ہم جانتے ہیں کہ بینیفٹ میں نہیں ہے تو کس طرح تصادم کی طرف جائیں گے؟ ہاں اگر ہمارے باقی ساتھی اب کوئی ذرا اتاولے ہو گئے ہیں، پنجابی میں جس طرح کہتے ہیں، ان کو کوئی جلدی ہو گئی ہے، تو اس کے بارے میں ہم کیا کہا جا سکتا ہے؟ کوشش کی جا سکتی ہے، اور ہم پوری طرح کوشش کرتے رہیں گے اور توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی ہماری بات کو اسی طرح رسپونڈ کریں گے، سسٹم کو چلائیں گے. کیونکہ جلدی میں ابھی کوئی ایسا ریسنٹلی کوئی بڑا تماشا نہیں ہو گیا. شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ جو لوگوں کے پول ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی صحیح معاشرتی عکاسی کرتے ہیں کسی قیادت کی کامیابی اور ناکامی کی. اس وقت پنجاب کے اندر جس میں آپ کی جماعت کی مین کنسنٹریشن ہے، پنجاب کے اندر بھی الیکشن میں آپ کی جماعت کو وہ کامیابی نہیں ملی. ہم آپ کے برابر چل رہے ہیں، آپ سے ایج پہ چل رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑی لیڈ میں جا رہے ہیں، لیکن اس قمر زمان کائرہ صاحب، شیخ رشید صاحب، ظفر علی شاہ صاحب، آپ تینوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی تینوں سینئر پارلیمنٹیرینز لیڈرز کی، اور فیصلہ آپ نے اخذ کرنا ہے کہ حکومت کس گلی جا رہی ہے، یہ تنگ گلی ہے یا بند گلی. اور بقول شیخ رشید کے شاید اگلے 2-3 ماہ میں آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.